میم مشدد کو غنّے کے ساتھ پڑھیں گے اور سا میں زبان دانتوں سے باہر آئے گی، سو ہونٹ بالکل گول کرنا ہے، سو ہم پڑھتے ہیں لیکن آگے میم مشدد ہے، میم ساکن، میم کے اوپر جب تشدید ہوتی ہے میم مشدد ہوتا ہے، اس کو غنّے کے ساتھ پڑھیں گے، سم، ہونٹ بالکل گول کر کے اور منہ کو بند کر کے پڑھنا ہے، ثم، ثم، زبان کے منہ کے اندر نہیں ہونی چاہیے ورنہ سما پڑا جائے گا، سین میں چینج ہو جائے گا، اس کو ایسے نہیں پڑھنا، ثم، اس کو جلدی جلدی پڑھنا ہے، زبر زیر پیش کو جلدی پڑھتے ہیں، لا تارا، وہ ہم پڑھتے ہیں لیکن آگے نون مشدد آ رہا ہے، واو کو ہم نون کے ساتھ ملا کر ایک دفعہ پڑھیں گے، ون، پھر نون کو ہم دوبارہ پڑھیں گے نا، نون مشدد پہ اور میم مشدد پہ ہمیشہ غنہ ہوتا ہے چاہے وقف ہو یا وصل ہو، تو یہاں پہ ہم لا تارون، نون کو جلدی پڑھیں گے نا، ثم لا تارون، الف سے پہلے زبر ہے، یہ الف مد ہے، اس کی ایک برابر کھینچ کے پڑھیں گے، ہا، یا ہا نہیں پڑھنا ہے، ہا، یہ ہا سینے سے نکلے گا، ثم لا ترونها، ای نہیں ہے، ای ہے، عین کو حلق سے نکال کے پڑھیں، ای، حلق کو بند کر کے کھولیں، ای، جلدی، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یا لین ہے، اس کو نرمی کے ساتھ پڑھتے ہیں، لین کا مطلب نرم ہوتا ہے، تو یہ اس کو ہم یا لین ہے، اس کو نرمی سے پڑھیں گے، ای، لا ترونها، ای، نون نہ ہم پڑھتے لیکن آگے پھر ساکن آ گیا تو ہم ساکن کا کام ملائیں، نون کو ہم ساکن سے ملا دیں گے، نل، پیچھے سے ملا کے پڑھیں گے، ثم لا ترونها عین ال، یا کو جلدی پڑھیں گے، یا، ثم لا ترونها عین الیا، یا ساکن سے پہلے زیر پھر آگے، یا ساکن دیکھیں زیر بھی نیچے اور زیر بھی نیچے، یا مدہ کے یا کے نقطے بھی نیچے، تو یا ساکن سے پہلے جب بھی زیر ہوگا تو یا مدہ ہوگا، اور اس کو ہم ایک الف برابر کھینچ کے پڑھیں گے، قی، اس طرح قی، ثم لا ترونها عین الیقین، پیچھے سے پڑھیں گے، ثم لا ترونها عین الیقین، وقف کی صورت میں زیر ختم ہو جائے گا، نون ساکن ہو جائے گا، اور یا مدہ کے بعد یا مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ، اس کے بعد سکون عارضی، یہ عارضی سکون کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے خود ساکن کیا، اس کو پہلے سے ساکن نہیں تھا یہ، اس کی وجہ سے یہاں پہ مد بن جاتی ہے، تو یہاں پہ مد عارض لی سکون ہے، یعنی کہ عارضی سکون ہم نے اس کو دیا ہے، تو وقفی صورت میں اس کو 6 الف برابر کھینچ کے پڑھ لیں گے، ثم لا ترونها عین الیقین۔